السلام علیکم، امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم اگلا رکوع دیکھتے ہیں جو کہ ہے سورہ نساء کا 11واں رکوع اور آیت ہے 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین، علم کیا نہیں تارا دیکھا آپ نے، الی الذین طرف ان لوگ کے جو قیلا کہا گیا لہم جنہیں، کفو روک دو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور دو زکوٰۃ۔ فلما کتبا پس جب فرض کیا گیا، علیہم القتال ان کے اوپر قتال کرنا، جنگ کرنا، اذا تب فریق منہم ایک گروہ ان میں سے، یخشون الناس وہ ڈر رہے تھے لوگوں سے، کخشیت اللہ جیسا کہ مانند ڈرنے کے اللہ سے، او اشد خشیہ یا اشد زیادہ شدید خشیہ ڈرنا۔ وقالو اور انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، لما کتبنا کیوں فرض کیا تو نے، علینا ہم پر، القتال جنگ کرنا، لولا اخرتنا کیوں نہ تو نے مہلت دے دی ہمیں، الی اجل قریب ایک مدت تک قریب کی، قل متاع الدنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، متاع الدنیا دنیا کا فائدہ، قلیل تھوڑا ہے، والآخرۃ اور آخرت، خیر زیادہ بہتر ہے، لمن اتقی اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، ولا تظلمون اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، فتیلا داغے برابر بھی۔ یہ آیت ہے، اس میں پہلے جو اس کی تفسیر میں بتا دوں کہ کیا آپ نے ان لوگ کی طرف نہیں دیکھا جن کو روکا دیا گیا، یعنی کہ یہ وہ وقت تھا جب اسلام کی اشاعت کی ابتدا تھی، مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، ارد گرد کفار کا غلبہ بھی تھا، کثرت بھی تھی، اور وہ مسلمانوں کو اذیت بھی دیتے تھے۔ تو اس وقت مسلمان کہتے تھے کہ ہمیں ان سے لڑنے کی کسی طرح اجازت مل جائے تو ہم ان سے ایک ہی دفعہ بدلہ اتار لیں، ہم انہیں مار ڈالیں بدلے میں۔ تو اس وقت مسلمانوں کو اللہ نے صبر کا حکم دیا، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو اول وقت میں جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ان کے درجات بہت بلند ہیں بنسبت بعد میں آنے والے لوگوں کے، کیونکہ بعد میں آنے والے لوگوں نے وہ مشکلات برداشت نہیں کی کہ جس طرح ہم حضرت بلال کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کو کوئلوں پر لٹا دیا جاتا، تہ صحرا کی تپتی دھوپ پہ لٹا دیا جاتا، اور مسلمان اذیت دیے جاتے، یہاں تک کہ وہ شہید بھی ہو جاتے ان اذیتوں میں۔ تو اس وقت ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ چاہے تمہارا سر بھی کاٹ دیا جائے، یہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ تمہارا سر بھی کاٹ دیا جائے تو تم وہ لا الہ الا اللہ کا انکار مت کرنا۔ تو اس وقت ان کو روک دیا گیا تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ صرف وہ نمازیں پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ ابھی کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو لوگ ایمان لاتے تھے وہ بہت مالدار تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ جو ان میں سے جن کا کام بھی چل رہا ہوتا تھا تو وہ کفار ان کا کام بھی خراب، کاروبار بھی خراب کرتے تھے ان کا۔ تو لیکن یہ کہ ان کو جو حکم تھا کہ وہ دوسرے مسلمانوں کی جو ان سے کم تر حیثیت میں ان کی مدد کریں، ٹھیک ہے نا، یہ ان کو حکم ساتھ ساتھ دیا جاتا تھا۔ تو فلما کتبا لیکن جب ان کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا، جب وہ مدینہ ہجرت کر گئے اور مسلمانوں کو اللہ نے امن دیا اور طاقت دی اور یہ کثرت دی مسلمانوں کو، تو ان پر جہاد فرض ہو گیا۔ تب جو ایک گروہ تھا ان میں سے، یعنی جو ایک لوگوں جو پہلے کہتے تھے ہم لڑیں گے، ان میں سے ایک گروہ تھا جو کم ہمت لوگ ہوتے، کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہیں، اللہ کی مخلوق ہر طرح کی ہے، اس میں جو تھے وہ شاید وہ منافقین تھے یا نہیں بھی تھے منافقین، لیکن یہ کیونکہ ظاہر ہے جو جنگ پہ جاتا ہے اس میں پیچھے حالات جو آپ کی فیملی فیس کرتی ہے، بیوی بچے فیس کرتے ہیں، بچوں پر یتیمی آ سکتی ہے، عورت پہ بیوگی آ سکتی ہے، مشکل مالی حالات آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو معاملات تھے ان کو سوچ کے جو تھے وہ لوگ ڈر گئے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں سے ڈرنا شروع ہو گئے کہ ہمارے پیچھے بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے حالات کیا بن جائیں گے، جیسا کہ ڈرنا چاہیے آپ کو اللہ سے، کیونکہ بیوی کا کیا ہونا ہے، بچوں کا کیا ہونا ہے، کیا اللہ نے سب تدبیر لکھ نہیں رکھی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کہاں سے خوشی ملنی ہے۔ جب اللہ نے بندے کا ہنسنا رونا تک لکھ دیا تو پھر ڈرنا کس بات کا۔ تو جیسے کہ ڈرنا چاہیے اللہ سے، امن عافیت اللہ سے طلب کرو، لیکن جب آپ پر اللہ نے ایک حکم نازل کیا تو پھر آپ کے اوپر پیروی لازم آ جاتی ہے۔ یہ مشکل ضرور ہے، اس میں
تو پھر اگر آپ نے ثابت نہیں کرنا کہ آپ اللہ کے حکم کے لیے حاضر ہو، تو اگر تخت پہ بیٹھ کے اور ہر فیسلٹی لے کے تو جی کہنا میں تو اپنے رب کو بڑا جو ہوں مانتا ہوں دل سے، تو یہ تو بات نہ ہوئی کہ آپ پہ آزمائش ہے تو آپ بھاگ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے شک آزماتا ہے، اور جہاد اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن اس جہاد کے میں جانے والوں کے لیے کتنا اجر ہے، ان کی دنیا بھی خوبصورت، ان کی آخرت بھی کامیاب، اور آخرت کا اجر کتنا زیادہ بڑا فائدہ ہے آخرت کا جو ان کو ملتا ہے۔ تو لیکن کیا تھے کہ وہ لوگ ان میں سے جو تھے وہ خوف زدہ ہو گئے تھے بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سوری ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے ہمارے اوپر اتنی جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی مہلت دے دیتا، ہمیں اللہ تعالیٰ تھوڑی جو ہے وہ کسی ٹائم تک جو ہے یا کسی بہتری کے وقت تک اللہ ہمیں مہلت دے دیتا، اتنی جلدی ہم پہ جہاد فرض کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، جو دیکھیں جو عقیدہ آخرت ہے نا اسلام میں، یہ اسلام دوسرے دین ادیان سے اس لیے جو ہے وہ ممتاز ہے کہ عقیدہ آخرت اس میں بہت مضبوط ہے، جو برحق ہے اور جو سچا ہے۔ تو اور یہ جو دنیا کا، اور ایونچولی آل ہیومن بینگز ڈائی، یعنی کوئی بندہ ایسا نہیں جو کوئی دعویٰ کرے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے، مرنا سب کو ہے، لیکن جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ مرنے کے بعد آپ نے اگر اپنے اچھا مال کیا تو اس کا اجر آپ کو جنت کی صورت میں ملے گا، جو ایک ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی وہ نہیں ختم ہوگی، اور اس میں آپ کے پاس پھل ہوں گے اور باغات ہوں گے اور میوے ہوں گے اور نیک ساتھی ہوں گے، تو اور اللہ کا قرب ہوگا، تو یہ دنیا کی زندگی تو بے وقت ہو جاتی ہے اس کے آگے۔ تو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے کہ دنیا کا فائدہ تو بہت تھوڑا ہے، اور آخرت جو ہے جو متقی لوگوں کے لیے وہ بہت بہتر ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، متقی اللہ سے ڈرنے والے کے لیے، اللہ کو ایک ماننے والے کے لیے۔ اور کوئی بھی شخص جو ہے قیامت کے دن ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جب قیامت کے دن حساب کتاب قائم ہوگا تو کسی شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کریں گے، کسی کی نیکیاں کسی کے اچھے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائیں گے۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہوں گے لڑنے کے لیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہاں بہت درجے ہیں اور بہت ان کے لیے فضیلتیں ہیں۔ اینما تکونو، جہاں کہیں تکونو ہو تم، یدرککم الموت، پا لے گی تمہیں موت۔ کتنا حتمی فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں بھی کہیں تم ہو تمہیں موت پا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ، اگر ہو تم فی بروجن قلعوں میں، مشیدہ مضبوط، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے انہیں حسنتن کوئی بھلائی، یقولو وہ کہتے ہیں حاضی من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے انہیں سیئتن کوئی برائی، یقولو وہ کہتے ہیں حاضی من عندک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، کل کلن کہہ دیجئے سب کا سب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، فمالی تو کیا ہے واسطے ہؤلاء القومی اس قوم کے لیے، لا یکادون نہیں وہ قریب ہوتے، یفقہون حدیثا کہ وہ بات سمجھیں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو بات سمجھتے ہی نہیں کہ ان کو کیا کہا جا سکتا ہے، کہ دیکھیں موت تو برحق ہے، کہ موت تو آپ کو پا ہی لے گی، چاہے آپ مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو قید کر لو، آپ کو موت جب اگر آنا ہے تو وہ پہنچ جائے گی آپ کو، اگر آپ کا وقت لکھا ہوا ہے تو۔ اور جو لوگ تھے جو جہاد پہ نکلتے تھے، یا جو اس وقت جو منافقین تھے، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، یا نو مسلم تھے جو نہیں تھے قرآن کو اسلام کو سمجھتے، یا کمزور دل لوگ جو دل سے سچے نہیں تھے، مسلمان لائل نہیں تھے، وہ اگر ان کو کوئی اچھائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے تو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، ہمارے جو ہے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے تھے، اس کے لیے ان کو مورد الزام ٹھہراتے تھے کہ یہ آپ کی وجہ سے، آپ کا ساتھ دینے کی وجہ سے، آپ کی فرما برداری کی وجہ سے ہمیں مشکل پہنچ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو جو ایسے لوگ جو بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، ان کو جو ہے وہ بندہ کیا جو ہے ایسے لوگوں کے جو ہے بارے میں بات کرے۔ تو لیکن یہ کہ ہم جیسے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ کلو خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، ہر خیر و شر اللہ کی طرح، ہر بھلائی اور ہر جو برائی اور نقصان ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصور نہیں ہے۔
ما اصابکا جو پہنچتی ہے تجھ کو من حسنتن کوئی بھلائی فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابکا اور جو پہنچتی ہے تم کو من السیئۃ کوئی برائی فمن نفسک وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ اور بھیجا ہم نے آپ کو لِلنَّاسِ رسولا لوگوں کے لیے رسول بنا کے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور کافی ہے اللہ گواہ۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کی ہے کہ ہر اچھائی برائی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے لوح محفوظ میں لکھ لیا کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے اپنے اوپر رحم کو فرض کر لیا، ظلم کو حرام کر دیا اللہ نے اپنے اوپر اپنے بندوں کے لیے، تو بندوں کو پھر برائی کیوں پہنچتی ہے؟ تو بے شک فیصلے سارے اللہ کے ہیں، لیکن جو وجہ ہے انسان کو برائی پہنچنے کی وہ اس کا اپنا نفس ہے۔ اور یہ پہلے ہم سورہ بقرہ میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں، اور یہ ایسی آیت تھی کہ جب کہ تم کو جو بھی برائی پہنچتی ہے تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے پہنچتی ہے، جس پہ صحابہ غمگین ہو گئے تھے کہ ہمیں جو بھی مشکلات آتی ہیں ہمارے گناہوں کی اور غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو پھر اس پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلیاں دی تھی کہ مسلمان کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے جو ہے درجات بلند فرماتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے برائیوں کے بدلے میں ان کو جو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے اس کے اللہ کے بندوں کو جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے اور تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، تو مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ان کو مشکل میں ڈال کے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ اور جو کوئی اطاعت کرے رسول کی، فقط پس تحقیق اطاع اللہ اطاعت کی اس نے اللہ کی، کہ ایک نبی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ اللہ کے اذن سے بولتا ہوں، تو جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تحقیق اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ وَمَن تَوَلَّىٰ اور جو کوئی منہ پھیر لے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو علیہم ان پر حفیظاً نگران، یعنی یہ ذمہ دار جو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ یہ لوگ نیکیاں کریں، اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو اس کے قصوروار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نبی پاک پر نہیں ہے، ان کا کام صرف پہنچا دینا ہے، پیغام دینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف پہنچا دینا ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آگے اللہ نے کس کو ہدایت دینی ہے کس کو نہیں ہدایت دینی، یہ اس بندے کے دلوں کی وجہ سے اللہ جانتا ہے، اور اللہ وہ دل جن میں ہدایت کی چاہ ہوتی ہے اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، لیکن رسول پاک جو ہے اس چیز پر ذمہ دار نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں طاعتٌ اطاعت کریں گے، فَإِذَا بَرَزُوا پھر جب نمایاں ہو کر نکلتے ہیں یا واضح ہو کر نکلتے ہیں من عندکا آپ کے پاس سے، یعنی جب آپ وہ کہتے تو ہے کہ وہ لوگ اطاعت کریں گے، جب وہ چلے جاتے ہیں آپ کے پاس سے، بیتا رات گزارتے ہیں، بیتا کہتے ہیں رات قیام کی جگہ کو، یعنی وہ جو ہے ٹھہرنے کے جو مقام ہوتا ہے، بیتن رات گزارتے ہیں، طائفتن ایک گروہ منہم ان میں سے غیر الذی علاوہ اس کے تقول جو آپ کہتے ہیں، چونکہ یہاں پہ بات کرنے کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ جو وہ رات گزارتے ہیں وہ دوسری باتیں کرنے میں، دوسرے مشورے کرنے میں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو وہ دوسروں ادھر ادھر کے مشورے کرنے لگ پڑتے ہیں، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ یکتب اور اللہ نے لکھ لیا ہے ما یبیتون جو وہ رات گزارتے ہیں یا جو وہ رات میں مشورے کرتے ہیں، فاعرض پس اعراض کیجیے عنہم ان سے، وتوکل علی اللہ اور توکل کیجیے اوپر اللہ کے، کہ جو یہ منافقین ہیں جو جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اطاعت کریں گے، لیکن جب وہ اکیلے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو وہ اور طرف ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے خلاف مشاورت کرتے ہیں، وہ تو اللہ تو لکھ لیتا ہے جب وہ مشاورت کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ منافقین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں فرمایا تھا، حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہمیں قتل کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دنیا دیکھنے والی کیا کہے گی کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہیں، کیونکہ بظاہر تو وہ مسلمان تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی کہا کہ آپ ان سے پھر اعراض کیجیے اور اللہ پر توکل کیجیے، وکفیٰ باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ وکیل، نگہبان، نگران، اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ افلا یتدبرون کیا پھر نہیں یتدبرون وہ تدبر کرتے، وہ غور و فکر کرتے قرآن میں، ولو کان اور اگر ہوتا من عندی پاس سے غیر اللہ غیر اللہ کے، یعنی قرآن کسی غیر اللہ کے پاس سے ہوتا ہے، لوجدوا البتہ وہ پاتے فیہ اختلافاً اس میں اختلاف کثیراً بہت زیادہ،
کہ یہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا سے جو ہے وہ جو یہودی جو یہ تھے، جو ان کی تنظیمیں ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہم سے زیادہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں کجی نکالنے کے لیے تو کہتے ساری دنیا سے قرآن کے نسخے اکٹھے کیے گئے، تو ساری دنیا میں قرآن کے جتنے نسخے تھے سب میچ کرتے تھے، اور جو بائبل اور جو ان کی بکس تھی ان کے جب نسخے اکٹھے کیے گئے دنیا کے مختلف حصوں سے تو کوئی کسی سے نہیں ملتا تھا، کیونکہ وہ اس میں تحریف کر چکے ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور یہ خالصاً اللہ ہی کے پاس سے کتاب ہے جب تک یہ دنیا میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر یہ کسی غیر اللہ کے پاس سے ہوتی تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ اور جب آتا ہے ان کے پاس امر کوئی معاملہ من الامن امن میں سے او الخوف یا خوف میں سے، اذاؤ وہ چرچا کرتے ہیں بھی اس کا، وَلَوْ رُدُّوهُ اور اگر وہ لوٹاتے اسے الی الرسول طرف رسول کے، وَأُولِي الْأَمْرِ اور طرف اہل اولو الامر کے، یعنی جو ہوتے ہیں مطلب نگہبان ہوتے اولو الامر منہم تم میں سے، لعلمہ الذین البتہ جان لیتے اس سے وہ لوگ، یستنبطونہ نکال لاتے ہیں نتیجہ اس کا، منہم اس میں سے، کہ جو ہے اگر ان میں کوئی ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ شور و غوغے میں لگ جاتے ہیں، وہ تحقیق نہیں کرتے ہیں۔ کہ یہاں پہ دیکھیں حکم ہو رہا ہے کہ اس کو یہ تو رسول کی طرف لوٹاؤ اس بات کو، یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں اولی الامر جو ذمہ دار لوگ ہیں جیسے کہ اتھارٹی والے لوگ ہیں جو تحقیق کر سکتے ہیں، انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، ان کی طرف لوٹاؤ اسے، تاکہ تم اس کی جو اصل جو اس کا نتیجہ اخذ کرنا جانتے ہیں۔ لیکن جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ شور و غوغے میں ڈال دیتے ہیں، اس کا بلا وجہ چرچا کر دیتے ہیں، بے وجہ بات کو بلا تحقیق کے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس کی تحقیق نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بات کی تحقیق کے تہ میں جانا جو ہے وہ اس کی تاکید کی جا رہی ہے۔ ولولا فضل اللہ، اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ لوگوں نے ایک دفعہ چرچا شروع کر دیا کہ ابن کثیر میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سفل ازواج تمام کو جو طلاق دے دیا ہے، تو اس پر حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے سن کے، تو وہ انہوں نے ایک اور جگہ گئے مسجد میں، تو وہاں بھی یہی بات ہو رہی تھی۔ پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے اس چیز کو دریافت کیا، انہوں نے جو ہے لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کیا، وہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، یہ ہے نا کہ اسے رسول کی طرف لوٹاؤ، تو وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے جب پوچھا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ بات غلط ہے، تو تحقیق کا حکم ہے۔ ولولا اگر نہ ہوتا فضل اللہ فضل اللہ کا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لتبعتم البتہ تم پیروی کرتے شیطان کی، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے، کہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا یا تم پر اللہ کا رحم نہ ہوتا تو تم لوگوں میں سے زیادہ تر شیطان کے بہکاوے میں ہی آئے رہتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ پس جہاد کریں یا جنگ کریں اللہ کی راہ میں، لا تکلفو نہیں مکلف بنائے گئے آپ، الا نفسکا مگر اپنی جان کے، وحرز المؤمنین اور ابھاریے مومنین کو، یعنی مکلف نہیں بنائے گئے، یعنی آپ صرف اپنی جان کو جو ہے وہ تکلیف میں ڈال سکتے ہیں اور مسلم مومنوں کو ابھار سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ حکم ہو رہا ہے کہ اگر ایک بندہ بھی ہو، کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کو کہہ رہے ہیں کہ اگر جہاد فرض ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکل پڑیں جہاد کے لیے اور مومنوں کو ابھاریے، وہ آپ کے ساتھ چلیں یا نہ چلیں آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر بندہ جو ہے ایک مومن کو اللہ نے 100 کفار پہ بھاری کیا ہے کہ جو آپ پر جو ہے وہ صحیح راستے اختیار کرنا، جہاد کرنا فرض ہے، آپ نکل پڑو، کہ ہر بندہ اپنی جان کا ذمہ دار ہے، وہ آپ نکل پڑو، لوگوں کو کہو، لوگوں کو کنونس کرو، ابھارو اپنے ساتھ چلنے پہ، جو چلیں ٹھیک ہے، نہ چلے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن جو سمجھ گیا جو ہے اس اللہ کے احکامات کو، اس پر فرض ہے کہ وہ نکل پڑے اللہ کی راہ میں۔ عسى اللہ امید ہے اللہ ان یکفا یہ کہ وہ روک دے گا باس الذین جنگ ان کی جنہوں نے کفروا کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو جنگ سے خود ہی روک دے گا، واللہ اشد اور اللہ زیادہ شدید ہے، باسن طاقت میں، واشد اور زیادہ شدید ہے تنکیلا شدید عبرتناک سزا دینے میں۔ وَمَن یشفع اور جو کوئی سفارش کرے، شفاعت حسنتین شفاعت اچھی، یکن لہ ہوگا اس کے لیے نصیب منہا اس کے لیے حصہ اس میں سے، وَمَن یشفع اور جو کوئی سفارش کرے، شفاعتن سیئتن سفارش بری، یکن لہ اس کے لیے ہوگا کفل منہا ایک حصہ اس میں سے،
وکان اللہ اور ہے اللہ علی کل شیء مقیتا اوپر ہر شے کے قادر، کہ جو کوئی اچھی بات بتاتا ہے، جو کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کے لیے اس میں سے بھلائی ہے، اور جو کہ بری سفارش کرتا ہے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ وَإِذَا اور جب تم دعا دیے جاؤ یا تم سلام کیے جاؤ، ہوئی تم ہوتا ہے سلامتی بھیجنا، سلامتی کی دعا بھیجنا بیسیکلی، حیات کہتے ہیں نا زندگی کو، تو زندگی کی دعا دینا، سلامتی کی دعا دینا۔ ہوئی تم دعا دیے جاؤ تم بتحیتن کوئی دعا، فحیو تو تم بھی دعا دو، یعنی تو اس کا جو میننگ ترجمہ آتا ہے اس میں قرآن میں لفظی وہی کہ جب سلام کیے جاؤ تم کوئی سلام کرنا تو تم بھی سلام کرو، بِأَحْسَنَ زیادہ اچھی منہا اس سے، اور ردوہا یا لوٹا دو اسے، یعنی اگر کوئی آپ کو سلام کہتا ہے تو آپ اس کو وعلیکم السلام آپ پر کہنا لازم ہے، اور اگر آپ بہتر طریقے سے جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دو وبرکاتہ کہہ دو تو زیادہ اچھا کر کے آپ اس کو لوٹا رہے ہوتے ہو، یا کم از کم اتنا تو ضرور جواب دو جتنا اس نے آپ کو کہا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے اللہ کل شیء حسیبہ اوپر ہر شے کے خوب حساب لینے والا۔ اللہ لا الہ الا ہو اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ، لیجمعنکم البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں، الی یوم القیامت طرف یوم قیامت کے، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک جس میں، ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ حدیثا اللہ سے بات نے، یعنی اللہ سے زیادہ سچی بات جو ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ یہاں پہ اللہ نے بات کوشچن میں ڈال دی ہے کہ کون ہے جو اللہ سے زیادہ سچی بات کرے، یقیناً کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا چیز جوڑیں کہ قیامت کے روز ضرور وہ سب کو جمع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔